السلام علیکم. مجھے بہت ساری ای میلز آئیں، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پر ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈرامہ ارطغرل غازی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو آپ اپنی رائے دیجئے. میرے پاس اصل میں کچھ مصروفیات میری اپنی اس قسم کی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن اتنے محبت سے لوگوں نے جب کہا تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں. اور اصل میں پہلے سے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں اور اس تاریخ سے، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دوں گا اپنے ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے محبت میں گزارش کی ہے. دیکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قومیں ہیں وہ ہمیشہ بڑی قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے اور جب ان کے اندر کوئی کردار ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اس سٹرگل میں ہیں جس میں ہمیں قوم بننا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سلسلے میں کوششیں نہیں ہو رہی، لیکن ابھی تک وہ بھرپور اقدام جن کے ذریعے سے یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو اور مختلف خیالات کے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کسب کرنے والے اور مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں جس کا نام ایک قوم ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ اس کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں. اچھا، دیکھیے قوم کیسے بنتی ہے. قوم اس وقت بنتی ہے جب چاہے ڈفرنس آف اوپینین جتنی زیادہ ہو، چاہے ہمارے خیالات جو ہیں وہ کتنے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، چاہے ہماری مالی حیثیت ایک دوسرے سے مختلف ہو، ہماری علمی سطح ایک دوسرے سے مختلف ہو، لیکن ہم سب ایک نظریے، ایک بات اور ایک اصول پر اکٹھے ہوتے ہیں. جو لوگ ایک اصول پر اکٹھے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک قوم ہوتی ہے. تو یہ ڈرامہ بنیادی طور پر ایک بہت زبردست تربیت کا ایک عمل ہے، اور تاریخ کے حوالے سے یہ ویسے تو ایک حقیقی واقعہ ہے سارا، لیکن آبویسلی جب ایک ڈرامہ لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ فکشن تو ضرور ہوتی ہے جو کہ ایک اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور زیب داستان کے لیے ہوتی ہے. مگر مین اسپرٹ میں یہ ڈرامہ ایک مسلمانوں کی اس زرعی تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اسپرٹ بنیادی طور پر ہوا کرتی تھی اور جو کہ ایک تقاضا تھا کہ جس کو آگے جاری رکھا جائے، کہ جس کے تحت اپنے قبیلے کی عزت، اپنے لوگوں کی حفاظت، سچ کے لیے کھڑے ہو جانا، کسی صورت بھی جھوٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا، کسی صورت بھی کسی انسان سے محبت، اپنے نظریے سے محبت اور سچائی سے محبت، اس کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے باقی تمام چیزوں کو پیچھے رکھنا، اور کس طریقے سے اپنے اندر ایک ایمان کی قوت کو پیدا کرنا جس کے ذریعے سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈیولپ کرتا ہے. اور اسی ضمن کے اندر کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور کس طریقے سے ان کے اسوہ اور ان سے عقیدت اور محبت کو اپنی زندگی کا روح سمجھنا، یہ سارے کے سارے جو پیغامات ہیں وہ اس ڈرامے کے ذریعے بہت خوبصورتی سے دیے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک کائنڈ آف یہ کیریکولم کی طرح اس کو فیملیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ ہمیں تعارف کرنا چاہیے اپنی اس زرعی تاریخ کا جس پر ہم فخر کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ایک پوری دنیا نے ترقی کا رستہ شروع کیا اور ایک ترقی کے سفر پہ گئی، اور سائنس کی ڈیولپمنٹ، الجبرا کی ڈیولپمنٹ اور سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ، پالیٹکس کی ڈیولپمنٹ، علمی ڈیولپمنٹ، یہ ساری کی ساری اس بنیاد پر ہوئی جس بنیاد کے امین ہمارے بڑے تھے. تو اس ڈرامے کے اندر میں آپ کو پوری تفصیل کہانی کی نہیں بتاتا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور مجھے تو بڑا اچھا لگا، اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تھوڑا سا شائی تھا کیونکہ اتنا زیادہ میڈیا پر آ رہا تھا، تو ایک طرح کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے، بعض اوقات کچھ چیزیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایک تھوڑی سی معمولی سی بھی لگنے لگتی ہیں. تو لیکن میرے دوستوں نے بہت محبت سے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میں یہ کہوں گا کہ وہ پیغام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک مسلمانوں کے اندر ایک کردار کی پختگی کا پیغام تھا، اور جس کو باقی ہمارے بڑے اور ہمارے قومی ریفرنس سے علامہ اقبال نے جو ایک شاہین کا خطاب دیا مسلمانوں کو، اور مسلمان کے نوجوان سے یہ توقع رکھی کہ وہ کس طریقے سے ایک غیرت کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، اور ایک ایمانداری کے ساتھ، اور ایک محبت کے ساتھ ایک معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالے گا، یہ ڈرامہ اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کرتا ہے۔ داستان آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسا ضرور اس ڈرامے میں ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اسے بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں، ان کے لباس، ان کا انداز، وہ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا۔ آج سے 700 سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا، اور ایک بڑا شاندار کریکٹر جس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائیلاگز، اپنے جملے، سچویشنز، ویلیوز، ایتھکس کی وجہ سے انتہائی اس وقت مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی 60 کے قریب ایسے ممالک ہیں، اس کے ملینز میں ویوڈ ہیں، اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہیں ریکمینڈ کیا کہ پوری قوم کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی حیران کن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا، مصر میں اس کے خلاف فتوے مل گئے، انڈیا نے اس کو بین کر دیا، ایون عرب ممالک میں بھی اس پہ شدید کرٹیسزم ہوا، اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار، حقیقی کہانی اور ایک عروج کی داستان، جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے، اس کو کہیں یہ رقم کرتا ہے۔ ہماری نئی نسل جو بیٹ مین، اسپائڈر مین، ایکس مین، سپر مین، اس طرح کے کریکٹر جو فرضی کردار ہیں، ان سے بڑی متاثر ہو چکی تھی۔ وہاں پر ایک اصل کردار ارطغرل غازی، اس کو دیکھنے کا سب کو موقع ملا۔ مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ مرد داڑھی میں، عورت مکمل لباس میں کتنی جاذب نظر لگتی۔ نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ ارطغرل غازی کی تصویروں کو نوجوان نسل نے اپنی ڈی پیوں پہ۔ سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے، تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، افراد ہیں، وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، فلاح انسانی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا۔ میری یہ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے، اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر 80s اور 90s کی دہائی کے ڈراموں کے ڈائلاگز آج ہم سب کو یاد ہیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارطغرل دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگز اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے۔